السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو آباد و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تو دوستو، آج ہمارا سبق ہے الٹا پیش، یعنی آج ہم جانیں گے الٹا پیش کے بارے میں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الٹا پیش، الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، جیسے با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو کے۔ دیکھیے، سب سے پہلے الٹا پیش کو سمجھیے۔ یہ جو شکل ہے یہ الٹا پیش ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے۔ یہاں دیکھیے خالی واو لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے مراد واو مدہ ہے۔ جیسے با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو کے، یعنی جس طرح با واو پیش بو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح با الٹا پیش بو کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور صرف با الٹا پیش بو ہی کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ جس حرف کے اوپر بھی الٹا پیش آ جائے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، ثا الٹا پیش ثو، جیم الٹا پیش جو، حا الٹا پیش حو، خا الٹا پیش خو، دال الٹا پیش دو، ذال الٹا پیش ذو، را الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، صاد الٹا پیش سو، ضاد الٹا پیش ذو، طا الٹا پیش تو، ظا الٹا پیش ذو، عین الٹا پیش عو، غین الٹا پیش غو، فا الٹا پیش فو، قاف الٹا پیش قو، کاف الٹا پیش کو، لام الٹا پیش لو، میم الٹا پیش مو، نون الٹا پیش نو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او، یا الٹا پیش یو۔ مشق۔ لہو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، داوودہ، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو، دال زبر دا، داوودہ، رسولہ، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، ہا الٹا پیش ہو، رسولہ، آیاتہ، حمزہ کھڑا زبر آ، یا الف زبر یا، آیا، تا پیش تو، آیاتو، ہا الٹا پیش ہو، آیاتہ، جنودہ، جیم پیش جو، نون واو پیش نو، جنو، دال پیش دو، جنودو، ہا الٹا پیش ہو، جنودہ، تلاوتہ، تا زیر تی، لام الف زبر لا، تلا، واو زبر وا، تلاوہ، تا پیش تو، تلاوتو، ہا الٹا پیش ہو، تلاوتہ،
ورثہ واو زبر وا را زیر ری وری ثا زبر ثا ورثہ ہا الٹا پیش ہو ورثہ موازینہ میم زبر ما واو الف زبر وا موا زایا زیر زی موازی نون پیش نو موازینہ ہا الٹا پیش ہو موازینہ جعلہ جیم زبر جا عین زبر ع جع لام زبر لا جعل ہا الٹا پیش ہو جعلہ ما ووریا میم الف زبر ما واو الٹا پیش وو ما وو را زیر ری ما ووری یا زبر یا ما ووریا غاوونا غین الف زبر غا واو الٹا پیش وو غاوو نون زبرنا غاوونا قرینہ قاف زبر قا را یا زر ری قری نون پیش نو قرینو ہا الٹا پیش ہو قرینہ دیکھیے اجرا کس طرح کریں گے اجرا سے پہلے ایک بات سمجھیے کہ یہ الگ الگ حرف کو بتانے کے بعد مشق میں کئی حرف کو ملا کر ایک جملہ بنا کر بتایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حرف آپ نے یہاں الگ الگ پڑھا ہے اس کی پہچان آپ کو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہاں آپ نے یہ پہچان لیا کہ جس حرف کے اوپر الٹا پیش ہو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا تو پھر یہاں آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ الٹا پیش ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اسی طرح دا وو دا میں دیکھیے واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو واو کو بھی کھینچیں گے جیسے دا وو دا۔ اسی طرح رسولہ دیکھیے ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ مشق کا مطلب یہی ہے کہ جو حرف الگ الگ آپ کو بتایا گیا ہے اس کو جملے کے ساتھ جب وہ حرف آئے تو آپ کے سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اگر آپ نے صحیح سے اس کو پہچان لیا تو یہاں آپ کے سمجھ میں آئے گا اور اچھی طرح اس کو آپ پڑھ پائیں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو پڑھ کے دکھایا ہے یہ اسی طرح پڑھا جائے گا، یعنی جس کے اوپر بھی الٹا پیش ہے وہ حرف بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آئیے اب اجرا کر لیتے ہیں۔ لام کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ الٹا پیش کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ دا وو دا دال الف زبر دا پہ الف مدہ ہوگا کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ واو الٹا پیش وو کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے گا کیونکہ واو کے اوپر الٹا پیش ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ الٹا پیش کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ رسولہ را کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ سین وہ پہ سو پہ واو مدہ ہوگا کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ لام کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے اس لیے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے گا کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ الٹا پیش کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح آیاتہ جنودہ تلاوتہ ورثہ موازینہ یہ تمام کے تمام جملے اسی طرح پڑھے جائیں گے اور ان کا اجرا بھی اسی طرح کریں گے، یعنی جس پر زبر زیر پیش کی حرکت تو اس کو جلدی پڑھیں گے اور جس پہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ ہو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح جس حرف کے اوپر کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش ان تینوں میں سے کوئی ایک حرکت آئے تو اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب آخر میں آپ سے درخواست یہ ہے کہ جس طرح آپ محنت و مشقت سے قرآن کریم پڑھنے کے لیے سیکھ رہے ہیں ٹھیک اسی طرح اس کو دوسرے بھائیوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائے اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کسی نے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ لیا
تو جتنا ان کو قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا، اس لیے کہ ان کے قرآن کریم پڑھنے کا ذریعہ اور سبب آپ بنے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔